اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان میں نعت کا ارتقاء۔ اس سے قبل آپ 6 پروگرام دیکھ چکے ہیں اور آج یہ 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے اس پروگرام میں کہ پاکستان میں نعت کے ارتقاء میں خواتین کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے مبصرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے مستقل شریک ممتاز نعت خواں، خوش الحان نعت خواں، خوش فکر نعت گو جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی، آپ نعت ریسرچ سینٹر کے بانی بھی ہیں اور نعت کے حوالے سے ریسرچ ورک کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ممتاز و محترم ثنا خاں، ایک ایسی ثنا خاں کہ جنہوں نے نعت کو ایک ایسا انداز دیا کہ جو عوام و خواص میں بہت مقبول ہوا۔ انتخاب کلام کے حوالے سے بھی آپ نے بہت ہی اہتمام کیا۔ میری مراد محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں نعت کا ارتقاء اور اس میں خواتین کا کردار، اس پر بات کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی یہ دلیل قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوالات کے ساتھ۔ میں صبیح رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ صبیح بھائی یہ بتائیے کہ غیر منقسم ہندوستان میں تو خواتین میں بھی یہ رواج رہا یقیناً، اور بچیوں میں بھی ہے کہ جہاں 4-6 بچیاں اکٹھی ہو گئیں وہاں پر انہوں نے حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث سنا دی اور منظوم انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد کیا یہی سلسلہ جاری رہا یا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اور اس کے ساتھ میں ایک سوال اور ایڈ کر دوں گا، ایک اور سوال اس میں شامل کر دوں گا کہ میلاد ناموں کے حوالے سے بھی کچھ آپ روشنی ڈالیے کہ میلاد ناموں کی ہمارے فروغ نعت میں کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس، آج کا پروگرام بھی نعت کے ارتقائی مراحل میں خصوصاً پاکستان میں ایک بہت اہم پروگرام ہے، اس حیثیت سے کہ ہم جب خواتین کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے بھی 2 شعبوں میں بہت کام کیا۔ ایک ہے خالصتاً نعت گوئی کا شعبہ جو اس کی اپنی ایک علیحدہ حیثیت ہے، اور دوسرا نعت خوانی کا شعبہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں نعت خوانی اور نعت گوئی دونوں کی روایت قیام پاکستان سے بہت پہلے مضبوط ہو چکی تھی، اور زینت بی بی محجوب کا گلبن نعت ایک بہت بڑا حوالہ ہے جو کسی خاتون کا پہلا نعتیہ مجموعہ یہ 1905 میں شائع ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نعتیہ تذکرے ملتے ہیں خواتین کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری کا تذکرہ ہے، غوث میاں کی کتاب ہے خواتین کی نعتیہ شاعری، بہت وقی کتاب ہے اور پورا ایک عہد نامہ۔ لیکن ان سب تصانیف کا جب آپ بغور جائزہ لیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ خواتین نے جو نعتیں تخلیق کی ہیں وہ اولین طور پر میلاد ناموں میں ہی شمولیت کے لیے لکھی گئی تھیں، کیونکہ خواتین میں میلاد کا رواج بہت زیادہ تھا اور اس میں مقبول ترین میلاد نامے وہ تھے جو خود مرد حضرات نے لکھے تھے، جیسے اکبر وارثی کا میلاد نامہ، اسی طرح میلاد اکبر، اسی طرح خواتین نے بہت سارے میلاد نامے لکھے۔ پھر ہم قیام پاکستان کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ابھی آخری لیٹسٹ جو میلاد نامہ چھپا ہے خاتون کا وہ نور بانو محجوب کا چھپا، حالانکہ 1965 سے اس جنگ میں بھی نعتیہ ترانے لکھتی رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد ناموں کی روایت ہمارے ہاں خواتین میں بہت مستحکم تھی۔ اس میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ جو خوشگلو بھی ہوتی تھیں اور ذرا بلند آہنگ بھی ہوتی تھیں، وہ احادیث پڑھتی تھیں، روایتیں پڑھتی تھیں، اور باقی ثناخواں جو ان کے ساتھ گروپ کی حیثیت میں ہوتی تھیں وہ میلاد نامے پڑھتی تھیں، اور اس میلاد ناموں کا ایک بڑا اور وقی حصہ ایسی نعتوں پر مشتمل ہوتا تھا جس میں سامعین ساتھ شامل ہو جائیں اور ایک ماحول بن جائے میلاد کا۔ پھر یہ درود و سلام پر یہ محفلیں اختتام پذیر ہوتی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی نعت کے جذبے کو فروغ دینے میں خود میلاد نگاری کا ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے، اور قیام پاکستان کے بعد اس میں بہت بڑا چینج آیا کیونکہ میڈیا نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں فلمی دنیا میں آپ چلے جائیں تو خاص طور پہ خواتین کا میلاد دکھایا گیا۔ پھر ریڈیو ٹیلی ویژن آیا تو اس نے خواتین کے میلاد کو ایک ایونٹ کے طور پہ رکھا، اور اس کا ہمیشہ اس میں بڑے اہم موسیقاروں سے اس کی دھنیں بنائی گئیں، بہت خوبصورت نعت خوانوں سے اس کو پڑھوایا گیا۔ یعنی پورا ایک میلاد کا، چونکہ ہمارے یہاں ایک ماحول تو پہلے سے تھا بر صغیر سے، لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں بتدریج ترقی کی ہے، اور آج بھی ہر بڑا چینل چاہے خواتین نعت خوانوں کو بہت زیادہ پروجیکشن نہ دے لیکن میلاد
ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہر سال ہر چینل ہر ریڈیو اپنے لیے ضرور تیار کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے میلاد ناموں کا تذکرہ کیا تو میلاد نامے اصل محرک ثابت ہوئے خواتین میں میلاد کے حوالے سے۔ تابندہ، آپ سے میں پوچھنا